اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ عزیزان گرامی، آئے مباہلہ جس کو میں نے مختصر گفتگو کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، 24 ذی الحجہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ حالانکہ یہ عید صرف ہم لوگوں تک، شیعت تک محدود ہو کے رہ گئی، حالانکہ دنیا کی سب سے بڑی عید، عالم اسلام کی سب سے بڑی عید جو ہے یہ عید مباہلہ ہے۔ مباہلہ وہ حقیقت ہے کہ جہاں عقیدہ تثلیث پر توحید کو فتح حاصل ہوئی ہے، یعنی توحید جیتی ہے اس دن۔ حالانکہ عید قرباں ہے، عید الفطر ہے، اور بہت ساری عیدیں ہیں، پوری مسلمان اس کو بہت جو ہے شان و شوقت کے ساتھ میں مناتا ہے، مگر کیا وجہ رہی، آخر کون سا پیچ اسلام پہ ایسا پڑ گیا عالم اسلام کے اندر کہ دنیا نے سب سے بڑی عید کو بھلا دیا، جسے عید مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں مقصد یہ ہے کہ توحید یعنی اللہ کا ایک ماننا، یعنی عقیدہ تثلیث کے اوپر اس کو فتح حاصل ہوئی ہے، توحید جیتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے توحید یعنی اللہ کا ایک ماننا تو سب مسلمانوں میں مشترکہ ہے، یعنی سب فرقے جتنے بھی ہیں سب اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی توحید کی اتنی بڑی فتح ہونے کے باوجود بھی بہت بڑا ایک طبقہ ہے اسلام کا کہ جو اس عید سے محروم ہے۔ حالانکہ محروم نہیں، اس کو جان بوجھ کے چھوڑا گیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ فتح جو ہے توحید کو حاصل ہوئی ہے، مقصد یہ ہے کہ اس فتح کا سہرا اہل بیت کے سر جاتا ہے، بس محمد علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، ان کے سر یہ فتح کا سہرا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے ان کے بغض اور عداوت کے اندر اس دن کو بھلا دیا۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مباہلہ ایسا نہیں ہے کہ مباہلہ کوئی کام نہیں آتا، یا اہل بیت نے مباہلہ کر کے چھوڑ دیا تو اس کے آگے مباہلے سے کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ جہاں مناظرے ہوتے ہیں وہاں مباہلے سے بھی کام لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک رسم پڑی ہوئی ہے، ہر چیز کے اندر مناظرہ ہوتا ہے، ہر چیز میں مناظرہ ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ ہوتا ہے، یعنی ان کو نیچا دکھانے کے لیے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو مباہلے سے کام لیتے ہیں۔ ہر جگہ مسئلے کا حل مناظرہ نہیں ہے، کہیں کہیں مباہلے سے بھی کام لینا چاہیے۔ جب اہل بیت نے مباہلہ کیا ہے تو ذمہ داری بنتی ہے کہ مباہلے سے بھی کام لینا چاہیے، اس لیے کہ مناظرے کے لیے تو کتابیں پڑھنا پڑیں گی، علم کا ہونا ضروری ہے، حدیث سامنے ہونی چاہیے، روایت ہونی چاہیے، تاریخ سامنے ہونی چاہیے، کتابوں کا علم ہونا چاہیے۔ مباہلہ کیا ہے؟ ہر حق ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ مناظرہ ہی ہو، مباہلہ بھی کام آتا ہے۔ کیسے کام آتا ہے؟ مناظرے کے لیے تو بہت سارا علم چاہیے، کتابیں چاہیے، جیسے میں نے ابھی کہا ہے، لیکن مباہلے میں صرف دعا ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے۔ اور ایک سی وجہ یہ بھی ہے کہ مناظرے کا رزلٹ بہت دیر میں آتا ہے سامنے، مباہلے کا رزلٹ چہروں سے سامنے آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، صرف ایک دعا کرنی رہتی ہے۔ مثلاً کوئی اگر یہ کہے کہ اور اس پہ مناظرہ ہوتا رہے کہ یزید یہ ہے، یزید وہ ہے، اور کوئی جو امام حسین کی طرف سے جو ہے وکالت کرتے رہیں، بولتے رہیں، تو اب وہ مناظروں کا زور ختم ہو گیا، مناظرے سے تلخیاں بڑھتی ہیں۔ صرف آپ مباہلہ کیجئے، اب ان سے کہیے کہ اگر یزید اچھا ہے تو خدا قیامت کے دن یزید کے ساتھ آپ کو جو ہے مشہور کرے، اور ہم کو امام حسین کے ساتھ میں مشہور کرے، بات ختم ہو جائے گی دو جملوں کے اندر، بالکل رزلٹ چہرے سے ظاہر ہو جائے گا۔ مناظرے کے لیے دیر ہے اور انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے مباہلے میں وہ ہستیاں کہ جو آیت کا تسلسل ہے، سلسلہ ہے، اسی کے تحت کاررواں کو جو ہے ترتیب دیا گیا۔ آیت کا پہلا جملہ کیا ہے؟ ابناءنا و ابناءکم، میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہیے، عیسائیوں سے کہیے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں
ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں ابناءنا پہ رک کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ملت محمدیہ میں یہ بہت بڑا خلف اشار ہے، ایک ذہنی الجھن ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حسن و حسین تو اولاد علی ہیں، یہ اولاد رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے عیسائیوں سے کہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مباہلہ عیسائیوں سے ہوا تھا یا مسلمانوں سے ہوا تھا؟ مباہلہ عیسائیوں سے ہوا تھا۔ یہ سوال عیسائیوں کو اٹھانا چاہیے تھا کہ اے محمد، تمہارا پروردگار بیٹے منگا رہا ہے، تم نواسے کیوں لے کر آ رہے ہو؟ مگر عیسائی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا تھا نا کہ یہ میدان مباہلے میں آنے والے نبی کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ نبوت کے بیٹے بن کر آئے ہیں، یا رسول کے بیٹے بن کے نہیں آئے ہیں، یا رسالت کے بیٹے بن کر آئے ہیں۔ بہرحال شام کے وقت آیت نازل ہوئی کہ کل مباہلہ ہونا ہے غروب آفتاب پر، اور طلوع آفتاب پر مباہلہ ہونا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کا اپنا تو کوئی صلبی بیٹا نہیں تھا۔ اب 12 گھنٹے کے اندر آخر بیٹا آئے تو کیسے آئے، کہاں سے؟ یہ حقیقت آشکارا کرنی تھی کہ دیکھو اسی دن کے لیے میں نے ان کو اولاد رسول قرار دیا ہے، تاکہ مباہلے میں یہ رسول اللہ کے بیٹے بن کر جائیں۔ اس سے بات آگے بڑھتی ہے، یہ گئے میدان مباہلہ کے اندر جو ترتیب آیت کی ہے وہی ترتیب قافلے کی ہے۔ بیٹوں کی جگہ حسن و حسین کو رکھا، چھوٹے کیا نام ہے نواسے کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور بڑے کے انگلی پکڑے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے نسانہ کی لفظ ہے تو جناب سیدہ کو رکھا، اس کے پیچھے انفسانہ کی لفظ ہے تو مولائے کائنات کو رکھا۔ میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کا قانون کیا ہے، شریعت کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ آپ کو سمجھیے کہ اسلام نے قانون یہی دیا ہے ہمیں کہ جب بھی میاں بیوی یعنی بیوی اور شوہر دونوں گھر سے باہر نکلیں تو شوہر آگے ہونا چاہیے، بیوی کم سے کم 1 یا 2 قدم پیچھے ہونا چاہیے۔ قانون یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے تاکہ کوئی ڈاکو گلشن حیات پہ ڈاکہ نہ ڈال دے، اس لیے کہ شوہر کو سپورٹر بنایا ہے اسلام نے تاکہ اپنی بیوی کی حفاظت کر سکے۔ مگر وہی اللہ جس نے یہ قانون بنایا، جس نے یہ شریعت بنائی کہ جو ہے 1 قدم آگے پیچھے کا فاصلہ رکھا، اسی کا قانون اب مباہلے میں آپ دیکھیں، مباہلے کے اندر جناب سیدہ 1 قدم آگے ہیں، علی مرتضیٰ 1 قدم پیچھے ہیں، مگر قانون اللہ کا بنایا ہوا تمام مسلمانوں کے لیے ہے، کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، بالکل ہے سب کے لیے ہے۔ مگر یہاں عظمت جناب فاطمہ کو آشکارا کرنا تھا، شہزادی کا مرتبہ بتانا تھا، کہا کہ دیکھو یہ میری حکمت عملی ہے کہ جب میں نے فاطمہ کو میں نے آگے رکھا ہے، اس لیے کہ اگر میں فاطمہ کو پیچھے رکھتا اور علی کو آگے رکھتا تو رسول کے قدموں کے نشان پر پڑتے علی کے قدم، اور علی کے نشان قدم پہ پڑتے جناب فاطمہ کے قدم، اور جب جناب فاطمہ کے قدم پڑتے تو علی مرتضیٰ کے نقش قدم مٹ جاتے، تو فاطمہ کے نقش قدم ابھر آتے۔ لہذا فاطمہ کے پیچھے کوئی نہیں تھا جو فاطمہ کے نقش قدم کو مٹا سکتا تھا، اس لیے مشیت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری کنیز خاص کے نشان قدم پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے، اس لیے علی مرتضیٰ کو پیچھے رکھا تھا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔